اور بدبوؤں سے بھر جائے گا، وہ تعفن سے بھر جائے گا، اور پھر موت کے بعد اسی پہ جا کے انسان نے بسیرا کرنا ہے۔ یا تو وہ تعفن کا ایک گھر ہوگا جہاں پہ قیامت قائم ہونے تک جلنا اور سڑنا ہوگا، یا خوشبوؤں کا مہکتا ایک جہان ہوگا جسے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے۔ یہ محافل شبینہ کی نشستیں دراصل ان اپنے ابدی گھروں کو باغ بنانے کی ایک اپرچونٹی ہے جو اللہ ہمیں مہیا کرتا ہے۔ اب ہماری یہ اپنی کوشش ہے، محنت ہے کہ ہم اس گلشن میں سے کتنے پھول چن چن کے اپنی اس قبر کو جنت کے باغ میں ہمیں اس کی توفیقات سے بہرمند فرمائے۔ انشاءاللہ محبتوں کا یہ سفر جاری و ساری رہے گا، اور ہم دوران تلاوت حسب موقع قرآن مجید کے بعض خوبصورت پھولوں کی وہ جو کستوری ہوتی ہے نا، کستوری، اسے آپ ہاتھ پہ رکھیں تو اس کی اسمیل تھوڑی ہوتی ہے، اور جب آپ اس کو رگڑنا شروع کریں نا تو جیسے جیسے آپ اس کو رگڑتے جاتے ہیں اس کی خوشبو کیا ہوتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال قرآن کی باتیں جیسے جیسے پھیلاتے چلے جاتے ہیں اس کا نور بڑھتا چلا جاتا ہے، اس میں ہدایت کے اتنے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، اور انسان کی جھولی اتنی رحمتوں سے بھرتی چلی جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ جہاں جہاں میں محسوس کروں گا کہ یہ بات جو ہے یہ سب کی سماعتوں سے گزرتے ہوئے دلوں تک پہنچنی چاہیے، وہاں پہ انشاءاللہ العزیز ہم باتوں کو بھی کریں گے۔ نیت فرما لیں کہ اے باری تعالیٰ تیرے ایک برگزیدہ بندے نے ہمیں بتایا کہ قبر وہ سٹور ہے جہاں پہ کچھ چیزیں بھیجی جاتی ہیں جو بندہ زندگی میں کرتا ہے، تو مالک کونین ہمیں ان تاک راتوں کی تلاش کے اس سفر میں یہ توفیق عطا کر دے کہ ہمارا وہ جو ابدی گھر ہے نا جہاں ہم نے قیامت تک قیام کرنا ہے، وہ ان راتوں کی برکت سے روضۃ من ریاض الجنہ میں تبدیل ہو جائے۔ جن کے پیارے بچھڑ گئے ہیں وہ نیت کر لے کہ باری تعالیٰ تیرے خزانوں میں کمی کوئی نہیں ہے، تیرے محبوب کا فرمان ہے نیکی جتنی ضربیں دیتے جاؤ اجر اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آپ نے ایک قل ہو اللہ پڑھی، 100 بندوں کو آپ نے ایصال ثواب کیا، تو اس ایک قل ہو اللہ کا اب اجر ایک نہیں رہا، کتنا ہو گیا؟ 100 ہو گیا۔ اور میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں رحمت کونین کے فرمان کی روشنی میں کہ آپ نے اس ایک قل ہو اللہ کا ثواب ایک کھرب بندوں کو منتقل کیا، وہ ایک قل ہو اللہ کھرب قل ہو اللہ میں تبدیل ہو گئی۔ نیت کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے، اچھی اچھی نیتیں کر کے بیٹھے، یا اللہ یہ جو میں سن رہا ہوں میں کریم آقا کی ساری امت کی روحوں کو ایصال ثواب کرتا ہوں، میں اپنے ماں باپ کی قبور میں بھیجتا ہوں، یا اللہ یہ میں اپنے فلاں دوست، فلاں بھائی، فلاں بیٹے، فلاں عزیز، فلاں محلے دار، ان کی روحوں کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ آپ یقین جانیے کہ ان نیتوں کے سفر میں آپ کی جھولیاں رحمتوں سے بھرتی چلی جائے گی۔ انہی تمہیدی کلمات کے ساتھ میں ایک حدیث کوشش کرتا ہوں کہ ہر محفل شبینہ کے آغاز پہ ضرور لا ریب کتاب کی ایک آیت سنتا ہے، پڑھتا نہیں، کیا کرتا ہے؟ ایک آیت سنتا ہے۔ میں آپ ہم سب پڑھنے والے حفاظ و قراء کی آیتیں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سن رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا جو ایک آیت سنتا ہے نا تو اس ایک آیت کے سننے پر اللہ اسے وہ نیکی دیتا ہے جو ہر لمحے ڈبل ہوتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ، بہت بڑا اجر ہے، ہر لمحے ڈبل ہوتی رہتی ہے۔ وہ 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 ہر لمحے ڈبل ہوتی رہتی ہے۔ اور آپ سوچئے کہ قبر تک پہنچنے تک وہ نیکی کن پہاڑوں کے اجر میں تبدیل ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان نیتوں کے ساتھ اس پاک کلام کے نور کے سائے میں ان راتوں کو گزارنا نصیب فرمائے۔ بحمدہ تعالی مدرسہ انوار مدینہ کی کوشش و کاوش اور مسجد کی انتظامیہ اور اہل محلہ کی محبتوں اور ان کی خصوصی دلچسپیوں سے
یہاں سے اب تو تعداد جو ہے وہ الحمدللہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے حفاظ کرام کی، تو ہماری اپنے ہی مدرسے کے بہت سے حفاظ جو ہے وہ اس میں شریک ہوں گے۔ تاہم آج کی اس مبارک پہلی نشست کا آغاز کرنے کے لیے ہماری اس مسجد کے محترم امام عزت مآب جناب قاری محمد صدیق نقشبندی صاحب